اللہ اکبر اللہ اکبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تیری ذات پاک ہے اے اللہ تیری شان جل جلالہ تیرا نام مالک کبریا تیری شان جل جلالہ واحد تو اپنی ذات میں واحد کلی صفات میں مختار کل عادات میں تیری شان جل جلالہ زندہ کو تو مردہ کرے مردہ کو تو زندہ کرے مرغی زندہ ہے اور اس میں سے آنڈا مردہ ہے اور آنڈے میں سے چوزا زندہ ہے زندہ کو تو مردہ کرے
مردہ کو تو زندہ کری تیرے ہاتھ میں ہے سب بقا، تیری شان جل جلالہ۔ یا اللہ یا اللہ تو ہے بے قصوں ہم بے قصوں کا ہے آسرا، ہم مسافروں کا ہے آسرا، ہم غریبوں کا ہے آسرا۔ یا اللہ تو ہر بشر کا ہے مدعا، یا اللہ تو ہے تو اپنا خود پتا، تیری شان جل جلالہ۔ یا رب تو کریم ہے تو رحیم ہے، یا رب تو کریم ہے تو قدیر ہے، تو الہ ہے تو کبریا، تیری شان جل جلالہ۔ تیری حمد ہو سکے کیا بیاں یا رب، تیری حمد ہو سکے کیا بیاں، تیرے ہاتھ میں ہے فنا بقا، تیری شان جل جلالہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام امام الہدی، امام الانبیاء، امام اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم پر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد واجب الاحترام معزز سامعین کرام، ہم سب دیکھیں کہ ہم میں سے محب کون ہے، اور ہم دیکھیں اپنے گریبان میں کہ گستاخ کون ہے۔ ویسے اپنی مرضی سے ہر آدمی، مختلف لوگ، ہمارے اردو دان اور ہمارے بعض ناسمجھ ناواقف مسلمان ایک دوسرے کو گستاخ کہتے ہیں۔ سب سے بڑا گستاخ کون ہے؟ آج ہم نے اپنے دل میں جھانک کر دیکھنا ہے۔ سب سے بڑا گستاخ وہ ہیں ما قدر اللہ حق قدری۔ سب سے بڑا گستاخ کون ہے؟ جس نے اللہ نے قدر نہیں کی، اپنے مالک کو نہیں پہچانا، مالک کی بارگاہ میں آیا ہے، آ کر کہتا ہے اللہ اکبر۔ کیا کرتا ہے؟ اللہ اکبر، ہاتھ کھڑے کر کے کہتا ہے اللہ تو اکبر ہے، ساری دنیا اصغر ہے، اللہ تو اکبر ہے، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ ہاتھوں کی ہتھیلی ایسے کر کے، انگلیوں کے سارے رخ قبلے کی طرف کر کے کہتا ہے ہمارے ہاتھ میں آگے پیچھے کچھ نہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی ہے تو کہتا ہے اللہ اکبر، صحابی ہے تو کہتا ہے اللہ اکبر، اہل بیت ہے تو کہتا ہے اللہ اکبر، شہید ہے تو کہتا ہے اللہ اکبر۔ اب جب اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، سب اللہ کو اکبر مان رہے ہیں، تو دنیا میں عاجزی کے لیے اللہ نے سب سے منایا ہے، سب سے یہ سمجھایا ہے۔ اب محبوب کریم نے سکھایا ہے، بندہ کہہ رہا ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ آدمی خود کہتا ہے، کیا کہہ رہا ہے مالک کی بارگاہ میں؟ آپ ذرا دیکھو کہ خود کہتا ہے پاک ہے اے میرا اللہ تو۔ خود جب کہتا ہے، جب ہم ابتدا کرتے ہیں، جتنے مکتب فکر، مکاتب فکر، جتنے علاقے، جتنی زبانیں، جتنے لوگ دنیا میں مسلمان ہیں، سب کہتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک، اے اللہ پاک ہے میرا اللہ تو، شریکوں سے پاک ہے، کمزوریوں سے پاک ہے، نیند سے پاک ہے، اللہ تو پاک ہے، اللہ تو اللہ اکبر یکتائی میں پاک ہے، نہ تیرے اللہ کوئی ذات میں شریک ہے، نہ کوئی تیری صفات میں شریک ہے، اللہ تو پاک ہے، بیوی بچوں سے بھی
پاک ہے. سبحان اللہ. خود کہہ رہے ہیں ہم تعلیم رسول پر عمل کرتے ہوئے، لیکن خود بھول جاتے ہیں. خود کہتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک، اللہ میں تیری حمد تیری تعریف کے لیے حاضر ہوا ہوں. میں تیری بارگاہ میں وضو کر کے قبلہ رخ ہو کر بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر عرض کرتا ہوں وبحمدک، حمد تیری بیان کروں گا، ثنا خوانی تیری، مدح خوانی تیری. اللہ اکبر. آج ایک سوال ہے تمام اہل زبان مسلمان بھائیوں سے کہ جب ہمارے ہاں لوگ زبان سے کہتے تو ہیں ثنا کس کے لیے، جبکہ نماز میں اس طرح کہنا یا نماز کی ابتدا میں ہے تو بدعت، لیکن عقیدہ تو بتا رہے ہیں کہ ثنا کس کے لیے ہوتی ہے. تو آپ ان سے سوال کرو کہ حضرت مولانا جناب محترم، وہ ثنا آپ نے بیان تو کبھی نہیں کی، جو بیان کرے اس کو گستاخ کہتے ہو. کبھی اپنے دیش سے اپنے وطن سے ایک کیسٹ، ایک سی ڈی، ایک واعظ، ایک تقریر، ایک خطاب، ایک درس ان کا منگواؤ تو صحیح کہ انہوں نے کبھی اللہ کی کبریائی، بڑائی، ثنا خوانی، مدح خوانی، جس کے بارے میں کہتے ہیں ثنا اللہ کے لیے، تو ہے وہ کیا، وہ سناتے کیوں نہیں؟ ہمارے اندر اور ان کے اندر فرق کیا ہے؟ عام آدمی بیچارہ پریشان ہے. کون ہے؟ عام لوگوں کو دیکھو بہت پریشان ہیں. کیوں پریشان ہیں؟ کہتے یار سب مولوی ہیں اور یہ سب لوگ اللہ کا نام لیتے ہیں، ہم کدھر جائیں؟ نہ جانے ان میں اور ان میں فرق کیا ہے. تمہید میں بات عرض کر دیتا ہوں، ہمارے اندر اور ہمارے اہل العقیدہ جو حرمین شریفین کے الحمدللہ ائمہ دین ہیں اور ائمہ کرام ہیں، یا یہاں سعودی عرب کی حکومت ہے، ان کے اور اخوان عرب کے اور ہمارے عقیدے میں الحمدللہ یہ اہل العقیدہ لوگ ہیں ہمارے. لیکن آپ دیکھیں جو لوگ یہ پریشان ہیں کہ یار ان میں اور ہمارے اندر جو عام لوگ ہیں فرق کیا ہے؟ فرق میرے بھائیوں ایک بات کا ہے، وہ یہ ہے، یہ لوگ کہتے ہیں پاکستان کے مواحد کہتے ہیں اور پورے برے صغیر کے مواحد کہتے ہیں، ہندوستان کے مواحد کہتے ہیں، پوری دنیا کے مواحد کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی ثنا خوانی بیان کرو، وہ سب کو بنانے والا ہے. وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، برکت والا کون ہے؟ اللہ تعالی. برکت والا کون ہے؟ اللہ تعالی. اب جب یہ آپ نے خود کہہ دیا برکت کہیں سے نہیں ملتی، اب ان کے اندر اور ہمارے اندر فرق صرف یہ ہے، وہ بنائی ہوئی چیز کی تعریف کرتے ہیں، بنانے والے مالک کی قدر نہیں کرتے، اس کی تعریف کبھی بھی نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں اس بنانے والے کی تعریف کرو جس نے بنایا انبیاء کو، ایسا بنایا ما رأيت ولا سمعت بمثله في الناس كلهم بمثل محمد. نہ ایسا خوبصورت کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ ایسا خوبصورت کسی کان نے سنا ہے جیسا خوبصورت اللہ کریم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بنایا ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالی نے محمد رسول اللہ، سب مل کے کہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسا خوبصورت بنایا، ایسا خوبصورت بنایا، پسینہ بھی آئے چہرے پہ تو پسینہ اس طرح چلتا ہے جس طرح موتی چمکتے ہوں. اب ہمارے عقیدے میں اور ان کے عقیدے میں آپ امتیاز کریں. یہ بنانے والا کاریگر اس طرح کی خوبصورت چیزیں بناتا ہے، وہ خود کیسا ہوگا؟ جس نے ایسا رسول بنایا، جس نے ایسا محبوب بنایا، جس نے ایسا اعظم پیر محمد
محمد سرور راہ بر کل جہانا سونا نام تو سونیاں خصلتاں نبیاں وچ یگانا نہ سنیا نہ ڈٹھیا ہرگز مثل محمد کوئی اس سونے نبی محمد تو ختم نبوت ہوئی آنو تو شانو سونا سارے جہانو سونا جس نے ورفانا پایا رتبہ بلند وانگو ایسا رسول جس کو اللہ تعالی نے بنایا ہے وہ اللہ خود کیسا ہوگا؟ سمجھ سکتے ہو بات کو؟ الحمدللہ سمجھ رہے ہیں۔ اب سمجھنا یہ ہے جو رسول کو بنانے والا اللہ ہے وہ اللہ خود کیسا ہے، اس کی تعریف لوگ کیوں نہیں کرتے، اس کی ثناخوانی مداخوانی کیوں نہیں بیان ہوتی، آخر کیا وجہ ہے؟ خود کہہ رہے ہیں وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، برکت والا ہے نام تیرا، کسی کے نام میں اتنی برکت نہیں، ہر کی شان اپنی اپنی جگہ پر، لیکن سب مخلوق ہیں، تیرے نام میں اتنی برکت ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اللہ برکت والا تو ہے، تیرے ہاتھ میں برکت ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، الذی لہ ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ سوچو محب کون ہے اور گستاخ کون ہے؟ جو خود کہتا ہے الحمدللہ، کیا کہتا ہے؟ تو اس کا معنی تو دیکھ لو، اس الحمدللہ پہ واز کیوں نہیں کرتا؟ خود پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، اب اس کا ترجمہ اور اس پہ واز و بیان کیوں نہیں کرتا؟ کتنی بڑا گستاخ ہے، خود ہر کام کی ابتدا میں کہتا ہے بسم اللہ، اب بسم اللہ کا وہ ترجمہ اور بیان اور واز کیوں نہیں کرتا؟ اب کتنی بڑا نادان ہے کہ وہ اس کو سب سے زیادہ غصہ اپنے مالک کی کبریائی، بڑائی، الوہیت، ربوبیت اور ملکیت و بادشاہت بیان کرنے میں ہے، اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے جب میں بیان کرتا ہوں الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، جب بیان کرتے ہیں ہم الا لہ الخلق، خبردار کسی نے درخت کا ایک پتا بھی نہیں بنایا، ایک پتا بھی نہیں اگایا، ریت کا ایک ذرہ بھی نہیں بنایا، پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں بنایا، سب کچھ بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالی۔ کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ پورے پروٹوکول اور پورے اعزاز سے اللہ کا نام یاد کرو اور اللہ کی مداخانی ثناخوانی سیکھو، اور پھر لوگوں سے سوال کرو کہ یار تم اللہ کے گستاخ تو کہیں نہیں بن گئے کہ تم تو اپنے مالک سے اتنی عداوت رکھتے ہو کہ اللہ کے رسول تو اللہ کی ثناخوانی کے لیے مارے کھاتے تھے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ، اللہ تعالی نے سمجھایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ قرآن کریم میں اتنی پیارے وضاحت کے ساتھ عنوان ہے کہ اگر میں ساری رات، ساری حیات، ساری زندگی اس کو بیان کروں تو بیان کرنے کا میں حق ادا نہیں کر سکتا، لیکن شارٹ بات کرتے ہیں۔ میرا نظریہ ہوتا ہے تھوڑی بات زیادہ یاد رہتی ہے، تھوڑی بات ہو زیادہ یاد رہتی ہے۔ تو اب سمجھانے سے، اپنی دل کی عطا گرائیوں سے ذرا سوچیں، میں جو بات عرض کر رہا ہوں خیر خائی کے لیے اپنے پردیسی بھائیوں کو سنا رہا ہوں کہ کہیں لوگ اللہ کے گستاخ تو نہیں بن رہے۔ کس طرح اللہ کو پکارنا تھا،
اللہ کو سورنا ہے، لیکن وہ کہتے کیا ہے؟ ہمارے ہاں جو واز ہوتا ہے پتہ ہے کہتے ہوتا ہے، ایک مولوی واز کر رہا تھا اور کہتا ہے ایک بڑھیا دریا کے کنارے بیٹھی ہے، رو رہی ہے۔ سامنے سے ایک بزرگ آیا، اس نے کہا کیوں بڑھیا تو رو کیوں رہی ہے؟ اب واز دیکھو، نہ قرآن نہ حدیث کسی بھی کتاب میں نہیں۔ وہ کہا بڑھیا کیوں رو رہی ہے؟ کہتی ہے میرے بیٹے کی برات اسی دریا میں کشتی سمیت ڈوب گئی۔ پھر پیر صاحب نے، اس بزرگ نے ہاتھ ڈالا پانی میں، بس وہ کشتی بہہ آ گئی۔ ہمارے ہاں اس کی تصویریں بھی چلتی ہیں، ہوٹلوں پہ لگی ہوئی ہیں، لوگ دیکھ بھی رہے ہیں۔ اب پوری دنیا سے میرا سوال ہے، جو میں بیان کر رہا ہوں یا میرے اخوان میرے برادران مشائخ بیان کرتے ہیں، وہ اپنی بات کی دلیل رکھتے ہیں، بھلا آپ سے پوچھتے ہیں یہ بڑھیا کس برادری کی تھی؟ اجمی سیدھ عربی، کس خاندان کی تھی؟ دریا کون سا تھا؟ تاریخ کون تھی؟ وقت کون سا تھا؟ ہمارے ہاں حدیث میں تو اسماء اور رجال ہے، ہمارے ہاں تاریخ میں تو ایک ایک بات کی دلیل اور سند ہے، ہمارے ہاں تو ایک ایک بات مستند بیان ہوتی ہے۔ تم کیوں ایسے اللہ کے گھر میں ہو کر کذب بیانی، جھوٹ؟ وہ برات کون سی تھی؟ کون کون سے خاندان والے لوگ تھے؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ بس ویسے زٹلیات سنائی، اور قرآن کے مقابلہ میں جب ہم خود کہتے ہیں وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، برکت والا نام تیرا ہے، تیرے جیسا اور وَتَعَالَى جَدُّكَ، بلند بالا شان تیرا ہے، تیرے جیسا اور کوئی نہیں۔ وَتَعَالَى جَدُّكَ، بلند بالا شان تیرا، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، برکت والا نام تیرا، وَتَعَالَى جَدُّكَ۔ یاد کر لو، اساتذہ کرام نے تمہیں تفسیر سنائی ہے، اساتذہ کرام نے تمہیں واعظ سنائے ہیں، لیکن ایک پردیسی اپنے بھائی کی اللہ اکبر سادہ اور عام فہم گفتگو یاد کر لو۔ جب ہم خود کہتے ہیں وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، برکت والا نام کس کا ہے؟ اللہ کا، تو پھر برکت اور کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ سے ملتی ہے۔ وَتَعَالَى جَدُّكَ، بلند بالا شان تیرا ہے۔ خود کہہ رہے ہیں وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، تیرے سوا کوئی نہیں معبود، میرا بھی کوئی نہیں، تو ہی ہے اللہ، تو سبحان ہے۔ بس اسی بات کو بیان کرنے کے لیے اللہ رحمان نے قرآن کریم میں بیان فرما دیا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد۔ حق ادا نہیں ہوتا۔ ایک ایک پیارے جملے کی تشریح بیان کی جائے، تفسیر بیان کی جائے، شارٹ خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ یولج اللیل فی النہار، مالک کبریا ارشاد فرما رہا ہے بتاؤ رات کو دن میں تبدیل فرمانے والا کون ہے؟ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، بتاؤ دن کو رات میں بدلنے والا کون ہے؟ بھلا یہ تو بتاؤ ہر ایک چیز کی پھر بھی کہنا کیا ہے؟ اللہ تعالی، اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ ذوالجلال والاکرام، اللہ جل جلالہ، اللہ بڑی شان والا، جس جیسی شان کسی کی نہیں۔ لیس کمثلہ شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین میں، آسمان میں، جہان میں، دنیا میں، تمام کی تمام مخلوقات میں اللہ کی نہ کوئی مثل ہے نہ کوئی مثال ہے۔
اللہ کون ہے؟ وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وحدانیت اور اسی کی ثناخوانی، اسی کی مداخوانی کس طرح ہے؟ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اللہ، یہ توحید کی تے سونے محمد نے تکلیف چایا، یہ توحید کی تے مکے تو جھوکا لڈایا، طائف شہر وچ حبیب خدا دے لہو نال رنگین ہویا دیواراں، یہ توحید تو گھر صحابہ نے وارے، کئی کی دن فاقے انہیں کٹ کے گزارے، توحید دی ہے بڑی قدر و قیمت ادا کی تھی محبوب دے جانی سارا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح وہ کون سا آواز تھا، کون سی تقریر تھی، کون سا بیان تھا کہ لوگوں نے ہجرت پہ مجبور کیا؟ وہ کون سی دعوت تھی کہ محبوب کریم کو، وہ تو ذات رسول کو تو وہ مانتے تھے۔ کس کو؟ توجہ کریں، یاد رکھیں، اللہ تعالی اپنے خالص توحید کی ہمیں سمجھ دے اور یاد کر لیں۔ وہ کون سی وجہ تھی اور کون سی بات تھی جس کے لیے محبوب کریم کو ہجرت پہ مجبور کیا؟ ذات رسول کو وہ اس طرح مانتے تھے، اے پیارے محمد صلی اللہ، وہ مانتے تھے محمد بن عبداللہ کو، محمد بن عبداللہ کو مانتے ہیں، محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے۔ اور کیا کہتے ہیں؟ جتنی رشتے درکار ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں، جتنی مال ضرورت ہے ہم آپ کے قدموں میں انبار لگانے کے لیے تیار ہیں، جتنی اقتدار ضرورت ہے ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ خیر من ادیان البریت دینا لولا الملامہ۔ کیا کہہ رہے؟ ہمارے دوست بھی ادھر عقیدہ کچھ ہے، پاکستان میں جاتے پھر عقیدہ چھوڑ دیتے، کہتے یار برادری والے ناراض ہوتے ہیں نا۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ آپ کی مجبوری نہیں، یہ رسول کے جو امی ہیں، رسول کریم کے جو چچا ہیں، اس کی بھی مجبوری بنی تھی۔ وہ کہتا تھا اللہ اکبر، میں اتنا بڑا سردار اور یتیم کی بات مانوں، چھوٹے کی بات مانوں، بڑا ہو کر لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ تعالی نے فرمایا یہ دعوت آج کی نہیں، پہلے سے ہے۔ کس طرح کی دعوت ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا ہے، سب کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کیا کہتے ہو نا؟ وہ میں آسان واز بیان کر رہا ہوں کیونکہ ہم لوگ اجمی ہیں، ہمیں آسان بات ہی سمجھ آئے گی۔ روز ہم پڑھتے ہیں، ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ کبھی عبادت غیر کی ہوتی ہے اور کبھی اللہ اکبر مدد غیر اللہ سے مانگی جاتی ہے۔ میں عرض کرتا ہوں عبادت غیر اللہ کی کب ہو، بھلا اللہ کی ہوتی۔ ارے گداؤں سے بھی کیا مانگے، حقیقی شاہ کی ہوتی۔ تعجب ہے ان مسلمانوں پہ جو ہے غیر کی طالب کہ کیچڑ چاٹتے پھرتے ہیں، شیری چاہ کے ہوتے۔ بھلا دیکھو تو صحیح، زندہ کو چھوڑ کر مردہ سے مانگنا تمہیں کس نے سکھایا ہے؟ شاہزور کو چھوڑ کر کمزور سے مانگنا تمہیں کس نے سکھایا ہے؟ جیڑا جمدا جیڑا جیندا جیڑا پیندا جیڑا کھاندا جیڑا دکھ سکھ دے وچ رہندا، نہیں حاجت روا دا کف قبیلہ پیوت ماں ہوندا۔ کبھی سمجھا ہے؟
کبھی دیکھا ہے؟ نہیں تو سنو، جو پیدا ہو رہا ہے، جو پیدا ہو رہا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ خود بنا رہا ہے، جو اپنی ماں کے بطن میں، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا؟ ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم یخرجکم طفلا، تو آیا ہے دیکھ لے، صورکم فاحسن صورکم، مالک نے تجھے کیسا خوبصورت بنایا ہے، زلفیں بنائی، چہرہ بنایا، مکھڑا بنایا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پھر تجھے پیدا فرمایا۔ جب تو طفل ہو کر آیا، پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو سمجھایا میری ذات کا مقابلہ بعد میں کرنا، میرے بنے ہوئی کسی مخلوق کا بھی مقابلہ کر کے دکھاؤ۔ جاؤ، یہ انسان کی آنکھیں اللہ کی طرف سے چیلنج ہے، یہ چہرہ اللہ کی طرف سے، یہ جسم، یہ ہم سب، یہ ساری نشانی ہے۔ مالک فرماتا ہے تم تو کہتے ہو کہ کوئی اور کچھ بنا سکتا ہے، جس کی میں نے ایک آنکھ بڑی اور ایک چھوٹی بنا دی ہے، اس کی ذرا تھوڑی بڑی بنا کر دکھاؤ۔ تم تو کہتے ہو یہ بال بچے دیتے ہیں، بلا وال کی تبدیل کر کے دکھاؤ۔ ہمارے دوست کتنی تبدیلی کرتے ہیں، سعودی عرب سے بڑے بڑے خضاب لے کر جاتے ہیں، یہ فلاں نمبر ہے، فلاں نمبر، بیچ میں سے پھر سفیدی نکل آتی۔ ہو بڑا جوان بننے کی کوشش کی، ایک اپنے چہرے کا بال کوئی نہیں تبدیل کر سکتا، تو مجھے بتاؤ، یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، کون ہے بیٹے دینے والا، کون ہے بیٹیوں کو بنانے والا، کون ہے اولاد کی یہ ساری بارش عطانے والا، کون ہے باز کو بے اولاد بنانے والا؟ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جس نے دنیا والوں کو سمجھایا کُلٌّ یجری لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، وہ لوگوں ہر چیز کو وقت مقررہ کے مطابق چلانے والا کون ہے؟ کُلٌّ یجری لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ٹائم پہ چل رہی ہے، ہر چیز وقت پہ چل رہی ہے، ہر چیز اپنے اپنے وقت پہ آ رہی ہے، سورج کی ڈپٹی لگائی جا رہی ہے، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ۔ مالک نے نشانیاں دکھائی ہیں، تیری مرضی تو دیکھے نہ دیکھے، تیری مرضی تو مانے نہ مانے، جانے جہاں اختیار ہے، پر میں نے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ سنانا ہے کہ میرے بھائیوں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، جتنے اللہ تعالیٰ نے رسول مبعوث فرمائے بھیجے ہیں، سب نے اللہ کی توحید سنائی ہے، ثناخوانی سنائی ہے، مداخوانی سنائی ہے، الوہیت سنائی ہے، ربوبیت سنائی ہے، ملکیت سنائی ہے، بادشاہت بتائی ہے، دنیا والوں کو سکھایا ہے، الذی لہ ملک السماوات والارض لم یتخذ ولدا، لوگوں کوئی زمین میں آسمان میں اللہ کی بادشاہت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ لم یتخذ ولدا، اس کا کوئی بیٹا بھی نہیں، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اس کی ملکیت میں، بادشاہت میں کوئی اس کا شریک نہیں، وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ جاؤ اس گستاخ کو کہو کہ سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے، ثناخوانی اللہ کی ہوتی ہے، تم بندوں کی ثناخوانی تو کر سکتے ہو، پر وہ بنانے والے مالک کی تو مداخوانی سنا دو، کوئی ایک تقریر سناؤ۔ ثناخوانی کس طرح ہوتی ہے یہ دیکھو، یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے اور آپ کے سامنے قرآن کریم سے وہ دلائل عرض کر رہا ہوں۔
فرمایا اللہ تعالیٰ نے ثنا خوانی بیان کرنے والے بیان کر رہی ہیں وَلَقَدْ فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ نوح علیہ السلام نے اللہ کی ثنا خوانی بیان کرتے ہوئے اپنے اللہ پر قوم کو سمجھایا اور کیا سمجھایا یا قوم اعبدوا اللہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قال یا قوم اعبدوا اللہ ہم نے رسول بھیجا عاد قوم کی طرف اللہ اکبر دیکھ لو اللہ اکبر آئے پیارے پیارے آ کر کہتے ہیں یا قوم اعبدوا اللہ مالک نے فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو سکھایا کہ وہ دنیا میں چلنے والوں رہنے والوں دیکھ لو ہم نے اللہ اکبر رسول بھیجے ہیں دنیا والوں کو سمجھانے کے لیے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ جب رسول آ کر قوم کو کہتے ہیں قوم میں سے جاہل کہتے ہیں فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ضدی جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں چاہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر لے جو کرنا چاہتا ہے اگر سچا ہے عذاب بھیج ہمارے اوپر ہم نہیں مانتے تیری بات وہ کون سی بات تھی وہی بات آپ بھی تو بیان کرو کوئی ایک بات تھی کہ اللہ وہ ہے کل یجری لأجل مسمى اللہ وہ ہے جو ہر چیز کو ٹائم پر وقت پہ چلاتا ہے اور چلاتے ہوئے دنیا والوں کو مالک بتا رہا ہے لوگوں دیکھو تو صحیح والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر اللہ کون ہے ذالکم اللہ ربکم لہ الملک کون ہے جس کی ملکیت ہے ملکیت کس کی ہے اللہ تعالیٰ کی ذالکم اللہ ربکم لہ الملک میرے برادر کہتے تھے فرما رہے تھے کہ قرآن کریم سناؤ یہ لوگ قرآن کو زیادہ سنتے ہیں اور ہماری تو دعوت ہی قرآن اور حدیث ہے کتاب و سنت ہے تاکہ لوگوں کو بات یاد ہو حکایات سناؤں خوابات سناؤں کہانیاں سناؤں یقین کرو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کوئی پاکستان والوں کے قصے سناؤں کوئی فائدہ نہیں ہوگا سب سے عظیم کتاب قرآن ہے سب سے عظیم بات محبوب کریم کا فرمان ہے قرآن اور حدیث کی دعوت جب بھی آپ اپنے دیش میں جاؤ اپنے خطیب کو بیان کرنے والے کو کہو حضرت ہمیں قرآن سناؤ اور حدیث سناؤ ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے میں محبوب کریم کا فرمان اور یہ دعوت سناؤ ہمیں کیا دعوت ہے کل یجری لأجل مسمى ذالکم اللہ ربکم لہ الملک یہ تمہارا رب ہے جس نے رات کو وقت پہ چلایا رات ڈپٹی دے گئی دن آ گیا دن کا ٹائم مقررہ فرمایا وہ ڈپٹی دے گیا پھر اللہ تعالیٰ نے سورج کو وقت پہ چلایا چاند کو وقت پہ چلایا ہر چیز کو بنایا کس طرح بنایا دیکھ لے انسان کا بھی اپنا وقت بنا دیا ایک وقت ہے یہ مادر بطن میں ہے اچھا بتاؤ کون ہے وَهُوَ خَالِقُ مَالِكُ رَازِقُ صاحب فضل کرم دا شکم مائی دے اندر ویکھو شکم مائی دے اندر لوگو بچہ کیویں پلدا تم تو کہتے ہو تویز نہ لیتے تو ہمیں برکت نہ ملتی ہے کہتے ہو نا وہ فلاں کو نہ پکارتے بتاؤ ماں کے بطن میں ماں صرف انسان نہیں دنیا میں دیکھو حیوانات جتنی بھی چیزیں ہیں ہر ایک چیز کے ہر ایک ماں کے بطن میں پیدا فرمانے والا اور اس کو کھلانے والا اس کی ساری سیٹنگ فرمانے والا کون ہے
تو اس کو کیوں چھوڑتے ہو؟ کیوں اتنے بڑے گستاخ بنتے ہو؟ والذین تدعون من دون اللہ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر جیڑی غرض زالا مزارات گیاں نہیں کم ولیدہ دوے پتر دھیاں تھئی شرک وچ غرق قوم نسادی مسلمان ریتاں تے رسماں دے آدی بلا بتاؤ تو صحیح یہ جو گئے ہیں کہاں کہاں رل رہی ہیں؟ کہتے ہیں 9 راتیں بیٹھ جائیں گے بیٹا لینے کے لیے 40 دن بیٹھ جائیں گے قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے کیا ہیں اکیلے بیٹھیں گے ملے گا نہیں ملے گا پوری فیملی لے کر بیٹھ جائیں گے۔ مالک نے فرمایا جن کو تم پکار رہے ہو اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو سمجھا دیا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر یہ جو گٹھلی ہے کھجور کی گٹھلی ہے اس کے اوپر کھجور کے اوپر ہلکی سی جھلی اور ہلکا سا پردہ اور چھلکا ہوتا ہے فرمایا اس چھلکے کی بھی طاقت کوئی نہیں رکھتا اللہ کے بغیر۔ جن کو پکارتے ہو جن کو پکار رہے ہو جن سے مدد لینا چاہتے ہو جن کو پکارنا چاہتے ہو ان تدعوہم لا يسمعوا دعاکم وہ تو تمہاری دعا نہیں سن سکتے تمہاری اپیل نہیں سن سکتے۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ پکارو اس کو جس کی بارگاہ میں آنے والا آ رہا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ بھلا بتاؤ تو صحیح وہ لوگوں دنیا میں رہنے والوں دیکھو تو صحیح اللہ کی توحید کو کس نے تباہ و برباد کیا ہے اللہ کی توحید کو کس نے چھوڑا ہے اللہ کی توحید سے کس نے بغاوت کی ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کو انبیاء کے مشن کو اولیاء کے مشن کو ائمہ دین کے مشن کو اللہ اکبر بزرگان دین کے عقیدے کو کس نے چھوڑا ہے وہ سارے کے سارے مالک کی بارگاہ میں ہاتھ باندھنے والے رکوع کرنے والے سجدہ کرنے والے بلا کوئی مشکل کشا کسی کے سامنے کبھی زمین نیاز کو جھکاتا ہے بلا کوئی مشکل کشا کسی کے سامنے رکوع میں آتا ہے بلا کوئی مشکل کشا کسی کے سامنے آ کر عز و نیاز کرتا ہے جو خود دنیا میں عبادت گزار ہو شب زندہ دار ہو اللہ کا تابع دار ہو مالک کا فرما بردار ہو وہ کیسے مشکل کشا ہو سکتا ہے جو خود رو رہا ہے خود مانگ رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں آیا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ یہ قرآن ہے۔ اب ایک اور جھلک آپ کو سناؤں توحید ایسا بڑا عنوان ہے ساری زندگی بیان کروں ختم نہیں ہوتا ایک مشن ہے اسی لیے ہم نے مرکز توحید ڈیرہ غازی خان میں اللہ کے فضل سے ہر روز ایک توحید پہ درس ہوتا ہے اور ہر دن ایک سنت پہ درس ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو توحید سے واقفیت ہو لوگ سمجھیں کہ توحید کیا ہے توحید سمجھو وہ توحید اللہ تعالیٰ کی الوہیت جس کو لوگوں نے آج سمجھا تک نہیں کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ یہ حکم دیا اے میرے پیارے آدم وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ اے آدم تیرا سکن ہم نے جنت میں بنایا ہے خوبصورت تیرا محل ہے مکان ہے دودھ کی نہریں ہیں مشروبات کی نہریں ہیں پیارے پیارے سونے چاندی کی اینٹوں سے بنے ہوئے محل ہیں خوبصورت اللہ اکبر اس میں حور و غلمان ہیں تیرے لیے سارے انتظام ہیں حسد کس نے کیا ابلیس نے کس نے آیا ابلیس اور آ کر کیسے انداز میں خیر خواہ بنا جس طرح ہمارے دوست غیبت کرتے ہیں خیر خواہ بنتے ہیں اور ایک دوسرے کو گرانے کے لیے جڑیں کاٹتے ہیں وہ ابلیس آ کر کہنے لگا آدم یار تو نیا ہے میں پرانا ہوں کیا کہنے لگا
وہ ہمارے ہاں بھی دھوکہ دینے والے ہندوستان میں بڑے بڑے پیر اور بڑے صغیر میں پاکستان میں بڑے بڑے مجاور قبروں کی اللہ اکبر آمدنی پہ عقیدہ رکھنے والے وہ ٹکے کمانے والے تویز فروش کیا کہتے ہیں یہ نئے ہیں ہم پرانے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سمجھاتے کیا ہے؟ یہ دلیل دیکھو, یہی دلیل ہے جس سے ہمارے باپ کو دھوکہ ملا. آدم یار تو نیا آیا ہے, قال ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرة الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین وقاسمہما, جھوٹی قسم اٹھائی, خیر خواہی کا اظہار کیا, میں پرانا ہوں, ہر اس باغ کا مالی ہوں, بڑا پرانا, ہر ایک پودے کو جانتا ہوں. اچھا بتاؤ, ہمارے باپ, ہمارے محترم, ہمارے بابا, ہمارے دادا سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام یا ہماری ماں سیدہ حوا سلام اللہ علیہ اگر غیب جانتی ہوتی تو جوتا اتار کر ابلیس کے سر پہ نہ مارتے؟ ابلیس کو کہتے بھاگ جاؤ شیطان, ابلیس تو ہمیں دھوکہ دینا چاہتا ہے. لیکن وہ غیب نہیں جانتے تھے جس کی وجہ سے دھوکہ کھا بیٹھے. غیب نہیں جانتے, یہ عقیدہ سمجھ لو اور عقیدہ بناؤ قرآن کریم کے مطابق. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایسے پیارے عقیدے کی بات بیان فرمائی ہے کہ دنیا میں جینے والوں, زندگی بسر کرنے والوں, دیکھ لو قرآن کریم کو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تو اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جس کے بغیر کوئی نہیں جانتا. قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. محبوب کریم پہ اللہ تعالی نے قرآن بھیجا, یہ قرآن آیا, سچ کا اعلان آیا, حق کا بیان آیا, دلوں کا نور آیا, جینے کا شعور آیا, زندگی کا دستور آیا, حیاتی کا منشور آیا, اور سے نازل ہونے والا پیارا پیارا نور آیا جس میں سرور آیا, جس میں توحید کا شعور آیا, اللہ کی مداخانی ثناخانی کی سمجھ آئی کہ اے میرے پیارے محبوب قل فرما دیجئے, کہہ دیجئے, سنا دیجئے, بیان فرما دیجئے, کہہ دیجئے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. پیارے آپ خود اعلان کرو, اسی لیے کہ آپ کو نبیوں کو, ولیوں کو, پیروں کو, اماموں کو, ائمہ دین کو کوئی مشکل کشا نہ بنائے, کوئی مالک نہ بنا دے. آپ فرما دیجئے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. میں نفع نقصان کا کوئی بھی مالک نہیں ہوں, سب کچھ کون ہے؟ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ. اگر میں غیب کی باتیں جاننے والا ہوتا تو ساری بھلائیاں جمع کر لیتا. احد کے میدان میں میرے 70 یاروں کو کوئی قید نہ کرتا, احد کے میدان میں 70 کو کوئی اللہ اکبر شہید نہ کرتا, 70 یاروں کو کوئی زخمی نہ کرتا, میرے معون پر میرے 70 دوستوں کو کوئی اللہ اکبر بے دردی سے قتل نہ کرتا. اچھا بھلا یہ بھی بتا دو, کوئی آدمی جانتا بھی ہو تو پھر بھی نہ بتائے تو قتل کر کے سر پہ جاتا ہے, بتا سکتے ہو؟ کوئی جانتا بھی ہو سب کچھ اور آنکھیں اس کو قتل کر دیا جائے تو پھر وہ جاننے والا نہیں بتاتا تو قتل کس کے سر پہ جاتا ہے؟ محبوب سب کچھ جانتے تھے, دیدہ دنستہ اپنے دوستوں کو ذبح کروا رہے تھے. جھوٹو آؤ دیکھو گستاخی تمہاری, یہ قرآن کریم بیان کر رہا ہے. اللہ تعالی نے فرمایا ہے,
اللہ کا رسول فرماتے ہیں وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، میں اگر غیب جانتا ہوتا تو مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی، نقصان نہ پہنچتا، دکھ نہ پہنچتا، نہ تو میرے دندان شہید ہوتے، نہ میرا سر زخمی ہوتا، نہ میرے یار شہید ہوتے، نہ میرے اللہ اکبر، نہ میرے دلدار شہید ہوتے، نہ میرے پیارے شہید ہوتے، بلکہ نہ ان پہ ظلم ہوتا، نہ ان پہ مظلومیت کے دن آتے، نہ میرے بلال مارے کھاتے، نہ میرے خبیب پہ تکلیفیں آتی۔ لوگوں اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو سمجھایا ہے سب کچھ جاننے والا کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کی ماں سوا جس سے تم مانگنا چاہتے ہو، مانگنے والوں غلط تمہارا عقیدہ ہے، مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو جو سب کچھ دینے والا، سب کو عطانے والا، سب کو برکتیں دینے والا وہی اللہ ہے۔ اگر برکت مولوی کے تویز میں ہوتی تو خود 10 نمبر کی ہے، نہ کو چشمہ نہ لگاتا۔ کیا کیا ہوا ہے؟ لوگوں کو تویز برکت کے لکھ لکھ کر دے رہا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ یہ تویز لو، یہ تویز لو، اور خود 10 نمبر کی چشمے لگائے ہوئے ہیں۔ چشمہ غائب ہو جائے تو لکھ پڑھ کچھ نہیں سکتا۔ کیوں بھائی؟ میں نے کہا اس کو بولو پہلے اپنی آنکھ میں ایک برکت والا تویز ڈالے نا، جو برکت میرے آپ کے اور مسلمان نادانوں کے غریبوں کے گھر میں ڈالتا ہے، خود تو بھیک مانگ رہا ہے، لوگوں کو کہتا ہے برکت ہے۔ قرآن شفا ہے، قرآن پہ عمل کرو، قرآن ہر مرض کا دوا ہے، قرآن کریم کو زندگی کا زیور بناؤ، قرآن نور ہدایت ہے۔ لیکن دیکھو تو صحیح، یہی قرآن بتا رکھا ہے جس کو اللہ کے ماں سوا تم پکارتے ہو، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ يَا أَيُّهَا النَّاسِ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ اے انسانوں سنو، اے لوگوں سنو، اللہ کے ماں سوا جس کو تم پکارتے ہو پکارتے رہو، جو قیامت تک پکارتے رہو، مالک کے ماں سوا کوئی تمہاری پکار نہیں سن سکتا۔ کیوں نہیں سنتا؟ اللہ ایک دن نہیں سنے گا، ہم 2 دن، 9 دن، ہم 40 دن بیٹھ جائیں گے۔ فرمایا قیامت تک شرک کرتے رہو، اس تباہی میں بربادی میں مبتلا ہوتے رہو، لیکن اللہ تعالی نے فرمایا ان کو کوئی پتہ بھی نہیں۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، پتہ کس کو ہے، علم کس کو ہے؟ سبحان، اس کو پکارو، یا ایھا الناس انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اس اللہ کو پکارو جس کے تم سب فقیر، منگتے پنڑے، تم سارے کے سارے سائل ہو، اس اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، اس سے مانگو جو حمید ہے، اس سے مانگو جو مجید ہے، اس سے مانگو جو داتا ہے، اس سے مانگو جو دستگیر ہے، اس سے مانگو جو غوث اعظم ہے، اس سے مانگو جو پروردگار ہے، اس سے مانگو جو پالنہار ہے، اس سے مانگو جس اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے رسولوں نے ہمیں طریقے بتائے گئے، کیسے پیارے طریقے آئے ہیں قرآن کریم میں ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے رسول کا بیٹا اللہ اکبر دوسرے بیٹے حسد میں آ کر لے گئے، کیا کر گئے؟ اور پھر اپنے آپ ہی روتے ہوئے، ماتم کرتے ہوئے، رات کو سارے ماتم کرتے ہوئے، چیخو پکار کرتے ہوئے آئے۔ ہیں بھی کون؟ سب سادات ہیں، سب سید ہیں۔ کون ہے؟ رات کو رو رہے ہیں۔ أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين۔ ہمارے نادان دوست کہتے ہیں بھائی وہ رو جو رہے ہوتے ہیں، جھوٹے ہوتے تو روتے کیوں؟ کیا کہتے ہیں؟ اب دیکھو یہ بھی تو رو رہے ہیں بھائی کو اللہ اکبر کنویں میں ڈال کر رو رہے ہیں نا، ہیں بھی مسلمان، ہیں بھی سید،
रसूल के बेटे, अल्लाह अकबर, और रो रहे हैं। और वहां वो तो सच्चे रो रहे थे, यहां मसनूई रोना रोते हैं। ये जितने मलंग हैं ना, इनके रोने का पता है क्या अंदाज होता है? प्याज काटने वाला आदमी, वसल काटने वाला रो रहा होता है, आपने देखा है कभी? भला ये बताओ, ये वसल काटने वाला जो रो रहा है, इसको कौन सा दर्द है, गम है, दुख है, क्या बीमारी है? कभी सोचा है? वो प्याज काटने वाला रो रहा होता है, उसको कोई गम भी नहीं। ये जो मलंग बादशाह है, पूरे साल का खुम्स इनसे छीनने के लिए 10 दिन बनाते हैं, फिर इनको रुआने के लिए खुद गले में जो पट्टा डाला हुआ है उसको प्याज के पानी में सुखाया है। फिर ऐसे करते हैं तो अपने आंसू से प्याज की वजह से पानी निकलता है, और मलंग आगे जहाज जो पोडरी बैठे हैं वो कहते हैं शायद हजरत को दर्द है, गम है, दुख है। वो नहीं नहीं, जिस बात की तरफ आपको लाना चाहता हूं वो ये है, अल्लाहुल मुस्तआन। देखो कितनी खूबसूरत जबान है। कोई भी रो रहा हो, गम ज़दा हो, आम आदमी भी कहते हैं अल्लाहुल मुस्तआन। हमारे इख्वान भाई कहते हैं ना, जितनी हम परदेसी जितनी भी परेशान हो जाएं तो क्या कहते हैं? अल्लाहुल मुस्तआन। यही बात है, हर एक की मदद करने वाला कौन है? वो रोता रहा, बेटे रोते रहे, लेकिन अल्लाह का प्यारा अल्लाह अकबर याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम गैब दान होता, सब कुछ जानने वाला होता, तो कहता तुम झूठे रो रहे हो, मेरा बेटा तो फलां कुएं में बैठा है। कह सकता था ना? वो जिंदा तो नहीं देख सकता था, यहाँ मुर्दे को कैसा, अल्लाह अकबर, कैसी दूरबीनी लगी हुई है कि सब कुछ बता रहा। मुरीद आया है या मुरीद नहीं, सब कुछ बता देता है। कौन आया है कौन नहीं आया, सबकी हाजिरी लगा रहा है। वो याकूब अलैहिस्सलाम जिंदा तो जिंदा बेटे को नहीं देख सका कि मेरा बेटा अब बाजार में फरोख्त हो रहा है, या मेरा बेटा जेल में जा रहा है, या मेरा बेटा अपने इस जेल के साथियों को कह रहा है या साहिबा सिजन अरबाबम मुतफर्रिकून खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल कहार। वो अपने जेल के साथियों को तौहीद सुना रहा है, तुम अपने परदेशियों को नहीं तौहीद सुनाते? खामोश बैठे, नहीं जी नहीं जी, थे जो लगा है जी लगा रहे जी, कुछ ना दे, नहीं नहीं छेड़ना नहीं चाहिए। ओ भाई तौहीद सुनाओ, अकीदा बताओ। अकीदा नहीं है, लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुक, अगर तुमने शिरक किया तो हज बर्बाद हो जाएगा, उम्रा का सवाब नहीं मिलेगा, ज़कात और सदकात और खैरात का तुम्हें अजर नहीं मिलेगा, नमाज और कुरान की तिलावत रहेगा चली जाएगी। तुमने शिरक किया, इन्न शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम, शिरक है जुल्म अजीम कमाले, शिरक बगावत अल्लाह सोने दे नाल। गुस्ताख कौन है? शिर्क करने वाला। गुस्ताख कौन है? शिर्क करने वाला। और गुस्ताख देखो, शिरक है जुल्म अजीम कमाली, शिरक बगावत अल्लाह सोने दे नाले, शिरक तू हट वन यार उम्र न कर बेकार, एक रब नू सोर पुकार हुण निंदरू हो बेदार। अल्लाह करीम ने तुझे अकल दी है तो कुरान करीम को याद कर ले। मालिक फरमाता है वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया, लोगो अल्लाह ताला की इबादत करो, इबादत में अल्लाह का किसी को शरीक ना बनाओ। मालिक ने समझाया इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युशरिक बिल्लाह फक़द इफ्तरा इस्मन अज़ीमा। इतनी बड़ा बोहतान है और बहुत बड़ा गुनाह है जो आदमी शिर्क करता है
اور اللہ کے ساتھ مخلوق کو شریک ٹھہراتا ہے، وہ اللہ تعالی نے فرمایا بہت بڑا بہتان باندھنے. بھلا بتاؤ جو اللہ پہ بہتان باندھتا ہے وہ گستاخ ہے کہ نہیں؟ یہ گستاخ ہے. محب تلاش کرنا چاہتا ہے تو محب تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے عقیدے کو اپناتا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا وہ بندہ گندا اندھا جس نے شرک کیا، اپنے مالک کو بھلا دیا، خالق کو بھلا دیا. اچھا آخری باتیں عرض کروں، وہ کیسا مالک؟ ابھی گھنٹہ تو ہونے والا ہے. میرا یہی اللہ اکبر عنوان اس طرح ہے کہ جس طرح ابھی شروع ہو رہا ہو، لیکن آخری باتیں عرض کرتا ہوں تاکہ بات یاد ہو جائے. مالک کی مداخانی یاد ہو، ثناخانی یاد ہو، الوہیت یاد ہو، کبریائی یاد ہو، حب الہی یاد ہو. آدمی سمجھ لے. قُلْ رَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَٰذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامة وهم عن دعائهم غافلون. اللہ تعالی نے فرمایا بلا بتا سکتے ہو؟ قل، میرے محبوب آپ سنا دیجئے ان کو، بتاؤ ارونی ماذا خلقوا من الارض، بلا بتاؤ افمن یخلق کمن لا یخلق، بنانے والا کچھ نہ بنانے والا دونوں برابر ہیں؟ ایک کھانے والا دوسرا کھلانے والا برابر ہے؟ ایک بننے والا دوسرا بنانے والا برابر ہے؟ بلا بتاؤ تو صحیح کہ سب کچھ بنانے والا وہ وحدہ لا شریک، ہر ایک کو ہر چیز عطانے والا، اور اس کی ذات کے ساتھ اس کی مخلوق کو شریک کرتے ہو، جو پیدا بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، جن پہ کمزوری بھی آتی ہے، بڑھاپا بھی آتا ہے، خود سوال بھی کرتے ہیں، خود مانگتے بھی ہیں، ان کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو. بلا دکھاؤ تو صحیح زمین پہ کسی نے اللہ کے ماں سوا کوئی چیز بنائی ہو؟ دکھا سکتے ہو؟ چلو آسمان کی طرف نظر دوڑاؤ، آسمان دکھا سکتے ہو؟ کسی کتاب میں دکھاؤ کہ کسی نے کوئی چیز بنائی ہو؟ نہیں دکھا سکتے. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس بندے گندے اندھے سے بڑا گمراہ اس شخص سے اور کون ہوگا جو اللہ کے ماں سوا اللہ کی مخلوق کو، مردوں کو، زندوں کو پکارتا ہے. بلا دیکھو تو صحیح، اگر پکارنے سے کام بنتا تو اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو سمجھا دیا ہے. قرآن کریم کو دیکھ لو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَادَى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. وہ برات والوں کی کشتی نکالنا تو دور کی بات ہے، اپنے بیٹے کی کشتی آنکھوں کے سامنے رسول کا بیٹا ڈوب رہا ہے، پانی میں غوطے کھا رہا ہے، رسول دیکھ رہا ہے. اللہ کی بارگاہ میں فرماتا ہے اللہ تیرا وعدہ تو سچا تھا. جواب ملتا ہے اے پیارے نو تو نہیں جانتا، کون جاننے والا ہے؟ قال یا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غیر صالح. اگر کسی کو ذات کی بنا پر نجات ملتی تو اس کو مل جاتی نوح علیہ السلام کے بیٹے کو. ذات بات کی بات نہیں، یہاں عمل کی بات ہے. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله
الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. انشاءاللہ صبح جمعہ المبارک، جمعے کے بعد، جمعے کی نماز کے بعد اسی بات سے آگے انشاءاللہ پوری اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی خاص توفیق سے میں انشاءاللہ عرض کروں گا کہ اللہ والوں کو اللہ کے نام پر کتنی تکلیفیں پہنچی اور کون لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ماں سوا غیر اللہ کی تعریفیں کرتے ہیں، اور کون ہیں جو اللہ کی الوہیت کے لیے دنیا والوں کو سمجھا رہے. لوگوں دیکھو دلیل دیکھو. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَكْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. ایک زمین نہیں 7 زمینیں، ایک دریا نہیں 7 بن جائیں، یہ درخت سارے دنیا کے 7 درخت بن جائیں، اتنے سارے کلمے بنا لیے جائیں اور ساری مخلوقات اللہ کی تعریفات لکھنے کے لیے بیٹھ جائے، اس کی تعریف تم کیوں نہیں کرتے نادانو؟ وہ تو وہ مالک ہے. جتنی پانی موجود ہے، ابھی بھی پانی زمین سے زیادہ ہے، لیکن اس پانی کو 7 پانی اور بنا دیے جائے، پھر ان کی سیاہی بنا دیا جائے، پھر درخت سارے کے سارے اتنے اور بن جائیں 7، پھر ان کی کلمے بنا لی جائیں، پھر تمام مخلوقات اللہ کی تعریفات مداخانی ثناخانی کو لکھنے کے لیے بیٹھ جائے. یہ لکھتے لکھتے مر تو سکتے ہیں پر مالک کی اللہ اکبر تعریفات ثناخانی مداخانی اور حمد اور ثنا کی تعریف کے لکھنے کا حق ادا نہیں کر سکتے. اللہ سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو سچا پکا موحد بنائیں، اللہ اپنی خاص توحید کی سمجھ نصیب فرمائے، اللہ شرک کی موذی مرض سے سب کو بچائے، بدعات رسومات خرافات سے محفوظ فرمائے. اللہ ہم پردیسی تیری بارگاہ میں درخواست کرتے ہیں ساری دنیا میں توحید کا بول بالا فرما دے، اللہ شرک سے سب کو نجات عطا فرما دے، اللہ اسلام اور دین کی سمجھ نصیب فرما. اے الہ العالمین جتنے میرے بھائی جو نیک ارادے لے کر آئے ہیں سب کے نیک ارادے قبول فرما، پریشانیوں سے محفوظ فرما، اخلاص نصیب فرما، للہیت نصیب فرما. آخر میں مکتب الدعوہ و تعاونی جالیات انیزہ کے منتظمین اور تمام کے تمام برادران کا اور اپنے دعات مشائخ خاص کر برادر مکرم فضیلت الشیخ عبد الماجد صاحب اور ابو محمد بھائی اور جو نئے مدیر صاحب تشریف لائے ہیں ان کا اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے احترام دیا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا نجات کا ذریعہ بنائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.